اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے مدات کا جو ہم لیسن پڑھ رہے ہیں اس میں دوسرے پارٹ کی طرف انشاءاللہ قدم بڑھائیں گے، اور آج ہم مد لازم کے بارے میں پڑھیں گے کہ مد لازم کیا ہوتی ہے۔ جب حرف مدہ کے بعد ساکن حرف آئے جس کا سکون اصلی ہو، وقف کے سبب سے نہ ہو، تو اس حرف مدہ پر مد پیدا ہوتی ہے جسے مد لازم کہتے ہیں، اور مد لازم کی مقدار طول میں آتی ہے، یعنی 3 الفات برابر 6 حرکات عربیہ ہم پڑھیں گے، جیسے کہ آنا۔ اور مد لازم کی اقسام آگے 4 ہیں: مد لازم کلمی مخفف، مد لازم کلمی مثقل، مد لازم حرفی مخفف، مد لازم حرفی مثقل۔ تو مد لازم کلمی مخفف سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے۔ اگر ایک ہی کلمے میں حرف مدہ کے بعد ساکن حرف آئے جس کا سکون اصلی ہو، وقف کے سبب سے نہ ہو، تو وہاں پر مد پیدا ہوتی ہے، جس کو مد لازم کلمی مخفف کہتے ہیں، اور اس کی مقدار بھی 3 الفات 6 حرکات عربیہ کے برابر ہوتی ہے، یعنی اس کو اتنا ہی لمبا کریں گے کہ جیسے آپ کی 6 انگلیاں ہیں یا بند کھل جائیں یا کھلی بند ہو جائیں۔ آنا۔ دوسری قسم ہمارے پاس مد لازم کی آتی ہے مد لازم کلمی مثقل۔ مثقل سے ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ ثقیل بھاری چیز کو کہتے ہیں، تو جس پہ شد ہوگی، اور اس جو مد ہے اس میں شد کا استعمال ہوگا۔ جب ایک ہی کلمہ میں حرف مدہ کے بعد مشدد حرف آ جائے تو وہاں پر بھی مد پیدا ہوتی ہے، جسے مد لازم کلمی مثقل کہتے ہیں، اور اس کی مقدار بھی طول ہے، 3 الفات برابر 6 حرکات عربیہ ہوں گے، اور جیسے کہ دابتن، اتحاجونی، اس طرح سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ اب ہمارے پاس مد لازم حرفی مخفف آ گیا کہ مد لازم، اب جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ حرف میں یہ آئے گا، جب حرف کی ادائیگی ہم کرتے ہیں تو اس کو کس کس طرح سے ہم پڑھیں گے۔ بعض صورتوں کے شروع میں الگ الگ حروف پڑھے جاتے ہیں جو ایک ایک یا دو دو یا زیادہ مل کر بغیر حرکات کے جو ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں، ان کو حروف مقطعات بھی کہتے ہیں، جیسے قاف، صاد، نون، حامیم وغیرہ۔ ان میں اکثر پر مد پیدا ہوتی ہے۔ یہاں اصول یہ ہے کہ اگر حرف مقطعات میں سے بھی کوئی حرف ہو، اس کو زبان سے ادا کریں۔ اگر ادا کرتے وقت ایک حرف کے 3 حرف ادا ہوں گے اور ان 3 کے درمیان حرف مدہ اور آخر میں سکون آئے تو وہاں پر مد پیدا ہوگی، جیسے کہ قاف۔ جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو قاف جو ہے 3 حروف کا پڑھا جاتا ہے، جیسے قاف، الف اور فا۔ قاف، یہاں پر ہم نے دیکھا قاف زبر الف، قا حرف مدہ ہے اور فا ساکن آ گئی، تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس جو ہے مد لازم حرفی مخفف پیدا ہوگی، اور ہم اس کو قاف کر کے ادا کریں گے، اور اس کی مقدار بھی طول میں آتی ہے، 3 الفات برابر 6 حرکات عربیہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس مد لازم حرفی مثقل جو ہے وہ آ جاتا ہے، جس کا نام سے ظاہر ہے کہ جس پہ اوپر شد ہو، ثقل ہو۔ تو بعض صورتوں کے شروع میں حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، حروف مقطعات ہیں، اور اگر ہم لوگ سورۃ بقرہ کے ابتدا میں دیکھیں تو اس میں الف لام میم کا لفظ آتا ہے، تو اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو جب ہم ان کی ادائیگی کرتے ہیں تو لام کو اگر ہم پڑھیں تو لام الف اور میم ہے، پھر میم میں میم یا اور میم کر کے پڑھیں گے، تو اگر ان کو علیحدہ علیحدہ سے رکھا جائے، الف لام میم، اور پھر نیکسٹ میم جب کریں گے تو پھر میم آئے گا، میم یا اور میم، تو 2 میم اکٹھے ہو گئے، تو وہاں پہ ہم لوگ جہاں پہ پیدا کریں گے مد پیدا کریں گے، اور 2 مدیں یہاں پہ پیدا ہوں گی، الف لام میم۔ تو اسے مد لازم حرفی مثقل کہیں گے، اور اس کی مقدار بھی طول ہے، 3 الفات برابر 6 حرکات عربیہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھے۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔